السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ لباس سے متعلق آداب و احکام، باب نمبر 117۔ سفید کپڑے کے مستحب ہونے اور سرخ، سبز، زرد اور سیاہ رنگ کے، نیز ریشم کے علاوہ سوت، بالوں اور اون وغیرہ کے کپڑوں کے جائز ہونے کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ وقال اللہ تعالی وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا اور جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، اور زینت کا سامان اتارا، اور پرہیزگاری کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے لیے ایسے لباس، قمیص اور چادر وغیرہ بنائے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی جو لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرتے ہیں۔ فائدہ، مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لباس کی نعمت کا اور اس کے فوائد کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی تمہیں موسم کی شدتوں یعنی گرمی، سردی اور جنگ میں نیز تلواروں وغیرہ کی ضربوں سے بچاتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ تمہاری زینت کا اور تمہارے حسن جمال میں اضافے کا بھی باعث ہے۔ اس سے امام صاحب کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ لباس استعمال کرے تو مذکورہ فائدے حاصل کرے، جس سے ہر قسم کے لباس کا جواز ثابت ہے، تاہم چونکہ ریشمی لباس کی مردوں کے لیے ممانعت آ چکی ہے، اس لیے یہ جواز مستثنی ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں سفید بالوں کو بہتر قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ سفید رنگ بہتر ہے اور دوسرے رنگوں کا لباس جائز ہے، تاہم ایسے رنگ جن کا چلن رواج عورتوں میں ہو، عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ممنوع قرار پائیں گے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اس لیے اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفنایا کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید پوشاک استعمال کرو، اس لیے کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفن دو۔ اسے نسائی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ فائدہ نمبر 1، دونوں حدیث میں زندہ اور مردہ دونوں کے لیے سفید لباس کو بہتر، پاکیزہ اور عمدہ بتلایا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں جو وقار، حسن اور رعنائی ہے وہ مردانہ جلال عظمت کے مطابق ہے، جبکہ دوسرے رنگوں میں متکبرین یا عورتوں وغیرہ سے مشابہت کا امکان ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ شادی یا منگنی کے موقعوں پر ہدیوں کا جو تبادلہ کرتے ہیں، اس میں سفید کپڑوں کو ناپسند کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سفید تو کفن ہے، لہذا خوشی کے موقع پر سفید کپڑے دینے چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ نظریہ سراسر باطل ہے، اور ایسا عقائد رکھنے والے لوگ اور اس سے بدشگونی لینے والے اسلام کی تعلیمات سے کورے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے، میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی
چیز نہیں دیکھی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ مردوں کے لیے سرخ لباس بھی جائز ہے، جیسا کہ امام نووی رحم اللہ کا رجحان ہے اور مذکورہ باب میں اس کا ذکر ہے۔ تاہم بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرخ لباس خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں، جس کے جواز میں کوئی شک نہیں کہ اس کے نزدیک خالص سرخ رنگ کے کپڑے جس طرح عورتیں پہنتی ہیں مردوں کے لیے جائز نہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ حالات و ظروف کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ اگر کسی جگہ یہ رنگ کافروں کا شعار یا عورتوں میں اس کا چال چلن ہوگا تو مسلمان مردوں کے لیے کفارے سے مشابہت یا عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے کفار سے مشابہت یا عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے اور بصورت دیگر جائز ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ گھر کے اندر مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہننا جائز ہے، گھر سے باہر اجتماعات اور مجلسوں میں ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لیے بجائے خود ممنوع نہیں، حالات و ظروف کے مطابق اس کا جواز عدم جواز کا فیصلہ ہوگا، جسے آج کل ہمارے زمانے اور معاشرے میں خالص سرخ رنگ کا جوڑا عورتوں کا بالخصوص شادی کے موقع پر دلہنوں کا مخصوص لباس ہے، اس لیے مردوں کے لیے اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ تاہم یہ عدم جواز صرف عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے، ورنہ اس کی ممانعت کی کوئی حدیث ثابت نہیں۔ حضرت ابو جیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جب آپ بتا جگہ وادی کی نشیب میں تھے سرخ رنگ کے چمڑے سے بنے ہوئے خیمے میں دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وضو کا پانی لے کر باہر نکلے، کچھ لوگ وہ تھے جنہیں صرف کچھ چھینٹے مل گئی اور بعض وہ تھے جنہیں کچھ پانی مل گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم پر اتھر پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا جس سے آپ کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی، گویا کہ آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور میں نے بلال کے منہ کا ادھر اور ادھر کرتے ہوئے خیال رکھ رہا تھا یا پیچھا کر رہا تھا، وحی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرتے۔ پھر ایک چھوٹا نیزہ ستر کے طور پر آپ کے لیے گاڑ دیا گیا، بس آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ آپ کے ستر کے آگے سے سترا جس کو کہتے ہیں اور گدھا گزرتا نہیں روکا جاتا تھا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، بتہ ایک جگہ کا نام ہے، اسے وادی صاحب بھی کہتے ہیں۔ بتہ لغت میں نشیبی جگہ کو کہتے ہیں اور یہ نشیب میں اور برساتی پانی کی گزرگاہ تھی، اس لیے یہ نام پڑ گیا۔ فمن نادیہا و نائل کا مطلب ہے کہ جن کو پانی نہیں ملا ان پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی تری سے چھڑکاؤ کر دیا، جن کو پانی ملا، اور نائل وہ لوگ جنہیں پانی مل گیا تھا اور وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں وغیرہ پر مل لیا، یہ انہوں نے تبرک کے طور پر کیا تھا۔ دوسری روایت میں اس مفہوم کو زیادہ واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جن کو پانی ملا انہوں نے مل لیا اور جن کو نہیں ملا انہوں نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری سے لے کر اپنے جسم پر لگا لی۔ صحیح مسلم۔ اس میں ایک تو وہی سرخ رنگ کا لباس پہننے کا جواز ہے جس کی تفصیل ماقبل کی حدیث فوائد میں ہم بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے انہوں میں ستر کا مسئلہ ہے کہ آگے کوئی دیوار وغیرہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ کوئی چیز سامنے بطور سترا رکھ لی جائے، اس سترے کے آگے سے گزرنے سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تیسرا اس میں تبرک کا ثبات ہے، جیسا کہ پہلے بھی بعض مقامات پر اس کا جواز ثبوت گزر چکا۔ حضرت ابو رمشہ رفاع تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر وہ سبز رنگ کے کپڑے تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ فائدہ اس میں سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا جواز ہے، لیکن اس کا رنگ کو مقدس قرار دینا اور سبز پگڑی کو اپنے فرقے میں علامت قرار دے دینا ناجائز ہے۔ شریعت نے سفید رنگ کو پسند قرار دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی رنگ استعمال کرنا جائز تو ہے، لیکن اسے پسندیدہ قرار دینا درست نہیں۔ البتہ وہ سیاہ پگڑی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، لیکن اسے بھی شعار علامت قرار دے لینا ناجائز ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں سیاہ رنگ کا لباس، امامہ اور چادر وغیرہ پہننے کا جواز ہے، تاہم ہمارے ملک میں سیاہ لباس ایک مخصوص فرقہ ماتم اور اپنے شعار کے طور پر پہنتا ہے، اس لیے اس کی مشابہت سے بچنے کے لیے مکمل سیاہ لباس سے اجتناب بہتر ہے۔ تاہم خیالی سیاہ پگڑی سے مشابہت نہیں ہوتی، اس لیے میں اس میں کوئی کراہت کا کوئی پہلو نہیں۔ حضرت ابو سعید عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، گویا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ کا سر مبارک سر پر سیاہ پگڑی ہے، آپ نے ان کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، رواہ مسلم۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید موتی کپڑوں میں کفنایا گیا جو یمن کے علاقے سہول کے بنے ہوئے تھے، اس میں قمیص تھی نہ پگڑی، رواہ البخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، آدمی کے کفن میں 3 کپڑے ہونے چاہیے جن میں نہ قمیص ہو اور نہ پگڑی وغیرہ، نیز کفن کے کپڑے سفید ہوں تو بہتر ہے، تاہم دوسرے رنگ کے کپڑوں میں بھی کفنانا جائز ہے۔ نمبر 2، کفن کے لیے صاف ستھرے کپڑے کا ہونا ضروری ہے، نیا ہو یہ ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم عطر پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر تھی، رواہ المسلم۔ فائدہ اس میں بالوں سے بنی ہوئی چیز کا سیاہ رنگ کا کپڑا پہننے کا غیر ذی روح کی تصویر کا جواز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہاں، بس آپ اپنی سواری سے اترے اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ رات کی تاریکی میں چھپ گئے، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، آپ کے چہرے پر اونی جبہ تھا، آپ نے اس میں سے اپنے بازو نکالنے کی کوشش فرمائی لیکن نہ نکال سکے، یہاں تک کہ انہیں جبے کے نیچے سے نکالا، بس آپ نے اپنے بازو دھوئے اور سر کا مسح کیا، پھر میں نے آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دے، اس لیے کہ میں نے پاؤں پاکیزگی کی حالت میں ان میں داخل کیے ہیں، اور آپ نے ان پر مسح فرمایا، رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جسم عطر پر شامی جبہ تھا جس میں آستینیں تنگ تھی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ فائد نمبر 1، اس میں ادنا لباس پہننے کا جواز ہے، علاوہ ازیں قضائے حاجت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی لوگوں کی نظروں سے دور نکل جائے۔ نمبر 2، موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں گے، مقیم 1 رات دن اور مسافر 3 دن اور 3 راتوں مسح کر سکتا ہے، تاہم جنابت کی حالت میں مسح کرنا جائز نہیں، اس صورت میں پورا غسل واجب ہے۔ قمیص کا پہننا پسندیدہ ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ قمیص تھی، اسی ابو داؤد ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ عہد رسالت میں عربوں کا عام لباس 2 چادریں ردا اور ازار تھا، ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر، کچھ رواج قمیص کا بھی تھا جو نہایت قلیل تھا، تاہم چادروں کے مقابلے میں قمیص میں پردہ بھی زیادہ ہے اور آسانی بھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ پسند فرمایا۔ آج کل کے حساب سے قمیص شلوار انگریزوں کے کوٹ پتلون شرٹ نکر وغیرہ سے زیادہ آسان اور زیادہ باپردہ ہے، نیز انگریزوں نے اس کی نکالی سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے جو دینی اور ملکی دونوں اعتبار سے نہایت غلط حرکت ہے۔ قمیص اور آستین، تہہ بند یا شلوار پینٹ پجامہ اور پگڑی کا کنارہ کتنا لمبا ہو،
نیز تکبر کے طور پر ان میں سے کسی کو بھی لٹکانے کی حرمت اور بغیر تکبر کے لٹکانے کی کراہت۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے آستین پنجوں تک تھے۔ اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے، کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس میں آستینوں کی لمبائی کی حد بیان کر دی گئی اور پنجوں تک ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہمد ضرور ہی نیچے لٹک جاتا ہے، یہ کہ میں بہت زیادہ اس کا خیال رکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس روایت سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بغیر تکبر کے کپڑا لٹکانا جائز ہے اور اس کی مذکورہ بالا سزا نہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے ظاہر ہے، لیکن یہ استدلال بعض وجوہ سے محل نظر ہے۔ علماء حدیث کا سیاق و دلالت کرتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شلوار یا چادر اوپر رکھتے تھے، اس لیے کوشش بھی فرماتے لیکن بسا اوقات نیچے ہو جاتی تھی، اس لیے ان سے جان بوجھ کر شلوار وغیرہ نیچے رکھنے کا استدلال درست نہیں۔ ثانیہ، حدیث میں کپڑے نیچے لٹکانے ہی کو تکبر کہا گیا۔ ثالثہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی، کیونکہ ان کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ وہ متکبر نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس کسی کے بارے میں متکبر ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنا تہبند تکبر کے طور پر لٹکاتا ہے اور گھسیٹ کر چلتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، بدتر کے معنی ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار اور ان پر اس کا شکر ادا کرنا، جس کا لازمی نتیجہ اترانا اور تکبر کرنا ہے، جس کی ایک علامت لباس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہوا چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہبند وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا، رواہ البخاری۔ فائدہ، بظاہر یہ مفہوم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکنے والا کپڑا جہنم میں ہوگا۔ جب کپڑا جہنم میں جلے گا تو کپڑے والا بطریق اولا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے منقول ہے کہ حضرت نافع سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ کپڑوں کا کیا گناہ، مراد انسان کے قدم ہے جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ یہ نامراد ہوئے اور خسارے میں پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، رواہ المسلم۔ مسلم کی اور ایک روایت میں ہے کہ اپنا تہبند یا پتلون، شلوار، پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تینوں کام کبیرہ گناہ ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان معاشروں میں یہ تینوں کام عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی عملی کوتاہیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبال یعنی کپڑا زیادہ لٹکانا تہبند، قمیض اور پگڑی میں ہے، یعنی ان تینوں میں سے اسبال سخت گناہ ہے۔ جو بھی تکبر کے طور پر کپڑا لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، سے ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح تہبند یا پجامہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کبیرہ
गुनाह है। इसी तरह कमीज और पगड़ी में भी तकब्बर के तौर पर जरूरत से ज्यादा लटकाना सख्त गुनाह है। हजरत अबू जरी जाबर बिन सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा कि लोग इसकी राय पर अमल करते हैं और जो कुछ कहता है इसे कबूल करते हैं। मैंने पूछा ये कौन है? लोगों ने बतलाया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा अलैका सलाम या रसूल अल्लाह, और 2 मरतबा कहा। आपने फरमाया अलैका सलाम मत कहो, अलैका सलाम तो मुर्दों का सलाम है, तुम कहो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका। तो हजरत जाबर फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया हाँ, मैं इसका अल्लाह का रसूल हूँ। जब तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो इसे पुकारो तो वो उसे तुझसे दूर कर देगा, और जब तू कैद साली में मुब्तला हो तो इससे दुआ करे तो वो तेरे जमीन से पैदावार निकाल देगा, और जब तू किसी जंगल बियाबान में हो और तेरी सवारी गुम हो जाए तो इससे इल्तिजा करेगा तो वो इसे तुझसे पर लौटा देगा। हज़रत जाबर कहते हैं मैंने कहा आप मुझे नसीहत फरमाइए, अमली हिदायत दे। आपने फरमाया कि किसी को हरगिज सब्बो शितम ना करना किसी पर। चनाचे इसके बाद मैंने किसी आजाद आदमी को गाली दी, ना किसी गुलाम को, किसी ऊंट को बुरा कहा, ना किसी बकरी को। दूसरी हिदायत यह फरमाई कि नेकी के किसी भी काम को हरगिज हकीर मत समझना, और तेरा अपने भाई से कुशादा रुई की साथ बात करना भी यकीनन नेकी के कामों में से है, इसलिए इसे भी इख्तियार करने से ग्रेज ना करना, और अपना तहबंद शलवार पजामा आदमी पिंडली तक ऊंचा रखना। अगर ये तेरे लिए मुमकिन हो तो टखनों तक तो जरूर ऊंचा रखना, और टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने से बचना, क्योंकि ये तकब्बर है और अल्लाह ताला तकब्बर को पसंद नहीं फरमाता। और अगर कोई शख्स तुझे गाली दे या तुझे ऐसी बात पर आर दिलाए तो जो तेरे अंदर मौजूद है, तो जिसे वो जानता है, तो इसे ऐसी बात पर आर मत दिलाना जो इसके अंदर मौजूद और तेरे इल्म में है, इसलिए कि इसका वबाल इसी पर है ना कि तुझ पर। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है सही सनद के साथ। फायदा नंबर 1, सदरुन यसदुर के मानी लौटने के है। यसदुरनास अर्राबा का मतलब होगा कि अमल करने के लिए इसकी राय लेकर घरों को लौटते हैं। इसको हम उर्दू में इसकी राय पर अमल करते या इसको कबूल करते से तबीर करते हैं। गाढ़ से पानी पीकर जाने वाला सादे रुन कहते हैं। अलैहिस्सलाम को मुर्दों का सलाम जो कहा गया है, तो वो बात बार जमाना जहलियत की है, यानी दौरे जहलियत में ये रवाज था कि वरना इस्लाम में तो जिंदा और मुर्दों दोनों के लिए अस्सलाम वालेकुम ही सलाम है। जैसा कि अहलुल कबूर के लिए हदीस में दुआ मनकूल है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मोमिनीन। में इसमें तो एक तो शलवार या पजामा वगैरह को निसफ पिंडली तक ऊंचा रखने को अफजल बतलाया गया, क्योंकि इसमें तवाज़े का ज्यादा इजहार है। और एक हदीस में है कि मोमन की शलवार निसफ पिंडली तक होती है, सुनन नबी दाऊद। ताहम घुटनों तक कपड़ा लटकाने की इजाजत है, टखने नंगे होने हों, लेकिन टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना कबीरा गुनाह है जिस पर जहन्नम की वईद है, जैसा कि पहले गुजरा। दूसरे किसी भी भलाई के काम से समझकर ग्रेज ना किया जाए कि ये तो मामूली काम है, बल्कि भलाई के हर काम को चाहिए कि बज़ाहिर छोटा मामूल होता है, नामालूम होता है, यानी बज़ाहिर छोटा मालूम होता है क्या जाए और इसे तरक ना किया जाए। तीसरे किसी को इसकी गलती और कोताही पर आर मत दिलाओ, यानी लोगों के सामने इसका ज़हार करके इसे शर्मिंदा ना करो। अलबत्ता तन्हाई में इसकी सलाह की गर्ज से समझाना और इसकी कोताही से गुरेज करने की तलकीन करना, और बात इसकी ना सिर्फ इजाजत है बल्कि ये नहायत मुहतसन है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दफा एक आदमी अपना तहबंद टखनों से नीचे लटकाए ही नमाज पढ़ रहा था। इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और वजू करो। चाचे वो गया, वजू करके आया। आपने फिर फरमाया कि जाओ और वजू करो। एक आदमी ने आपसे अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کیا بات ہے، آپ اسے وضو کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، یعنی 2 بار وضو کرنے کی وجہ بیان نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا وہ اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو۔ اسے ابو داؤد اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ امام مسلم کی شرط پر ہے۔ فائز نمبر 1، اس روایت کو صحیح حسن قرار دے کر بعض علماء استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار پجامہ لٹکانے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شیخ البانی رحم اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس روایت کی سند کو صحیح قرار دینے والوں کو وہم ہوا ہے۔ اس میں ایک راوی ابو جعفر مدنی مجہول ہے، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں۔ چنانچہ شیخ نے اسے ضعیف ابی داؤد میں درج ہے کہ ملاحظہ ہو ابواب مذکورہ تخریج المشکاہ جیم صاد با، یعنی تاہم جہاں تک ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کا تل ہے، اس کی بابت نہایت سخت وعیدیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں شلوار پجامہ تہبند اور پتلون وغیرہ کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ممنوع اور حرام ہے، اور اس پر جہنم کی سخت وعید ہے۔ حضرت قیس بن بشر تعلیمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد بشیر نے، جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہم نشین تھے، خبر دی کہ دمشق میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے ایک شخص تھے جنہیں سہیل بن حنزلہ کہا جاتا تھا، اور تنہائی پسند آدمی تھے، لوگوں کے ساتھ کم ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی توجہ نماز پڑھنے پر ہی رہتی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر آنے تک تسبیح تقریم میں مصروف رہتے۔ بس یہ ایک مرتبہ ہمارے پاس سے گزرے جبکہ ہم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، تو ان کے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات بیان فرمائیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کو نقصان نہ دے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، بس جب وہ واپس آیا تو ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس مجلس میں بیٹھ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بس اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا کہ اگر تو ہمیں اس وقت دیکھتا جب ہم اور دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو خوب ہوتا، تو ہم میں سے فلاں آدمی نے نیزہ اٹھایا اور کسی کو مارا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ لو مجھ سے لڑائی کرو، لڑائی کا مزہ چکھ لو، ایک غفاری لڑکا ہوں، اس آدمی کا اس بات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا میرا خیال ہے کہ اس کا اجر ضائع ہو گیا، اور اس کی یہ بات ایک دوسرے شخص نے سنی جو کہا کہ میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے مقصود فخر و غرور کا اظہار نہیں بلکہ دشمن کو مرعوب اور خوف زدہ کرنا ہے۔ بس یہ دونوں جھگڑنے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے اجر بھی دیا جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے۔ بس میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس بات سے وہ خوش ہوئے کہ اس کی طرف سر اٹھا کر فرمانے لگے کہ کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہ وہ کہنے لگے ہاں۔ پس وہ مسلسل اس پر یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں کہنے لگا کہ یہ ابن حنزلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے، یعنی قربت کے طور پر یہ زیادہ قربت کے اظہار کے لیے استعار ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ایک اور دوسرے دن وہ صحابی شخص ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو دردہ نے کہا کہ ہمیں ایسی بات بیان فرمائیے جو ہمیں نفع دے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے گھوڑوں پر خرچ کرنے والا شخص کی طرح ہے جو صدقے کے لیے اپنا ہاتھ کھلا رکھے، اسے کبھی بند نہ کرے۔ پھر ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں ایسی بات بیان فرمائیے کہ جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی اچھا آدمی ہے، اس کے سر کے بال لمبے نہ ہوتے
اور یہ تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا نہ ہوتا تو یہ بات خریم کو پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر ایک چھری لی اور اس سے اپنے سر کے بال بڑے ہوئے بالوں کو کاٹ کر اپنے کانوں تک کر لیا اور اپنے بند اٹھا کر آدھی پنڈلی تک اونچا کر لیا۔ ابن حنظلیہ پھر ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو، آپ کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے والے ہو، لہذا تم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو، لہذا اپنے کجادوں اور اپنے لباس کو درست کر لو، یہاں تک کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے چہرے پر تل وغیرہ شخص کو لوگوں میں نمایاں اور خوبصورت ہوتا ہے، یعنی سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے اپنے آپ کو بنا سنوار لو تاکہ گھر والے تمہیں دیکھ کر خوش ہوں، تمتوحش نہ ہوں، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پسند نہیں فرماتا بغیر ارادے کے بد تہذیبی مکروہ شکل صورت اختیار کرتے اور ورنہ انہیں جو باتکلف ایسا کرتے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، البتہ اس کے راوی قیس بن بشیر کے سکہ اور ضعیف ہونے کے محدثین حدیث کے درمیان اختلاف ہے، یعنی کوئی سکہ قرار دیتا ہے اور کوئی ضعیف، اور امام مسلم رحم اللہ نے ان حدیث سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ فائد نمبر 1، اس میں جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کی تعریف کر سکتا ہے جبکہ اس سے مقصد دشمن کو مرعوب کرنا ہو۔ نمبر 2، اور قابل گرفت فعل نہیں بلکہ حسن نیت کی وجہ سے اس پر اجر کا بھی مستحق ہوگا اور اہل دنیا الگ اس کی تعریف کریں گے۔ نمبر 3، سر کے بالوں کی 3 قسمیں یا 3 صورتیں ہیں، جو بال کندھوں تک آئیں انہیں جمعہ، اور جو کانوں کے لو تک اور کندھوں کے درمیان ہوں انہیں لما، اور جو کانوں کی لو تک ہوں انہیں وفرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، سفر سے واپسی پر مستحب ہے کہ انسان اپنی شکل صورت و لباس کی اصلاح کر لے، سفر کے گرد و غبار یا تعب و تکان سے اس کا جلسہ حلیہ بگڑا ہوا نہ ہو، ایسی بدہمتی بالقصد ہو یا بلا قصد اللہ کو بھی ناپسند ہے اور گھر والوں کو بھی نفرت کا باعث ہے۔ نمبر 5، بعض اصلاح غائب شخص کی کوتاہی کا اظہار جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم کی بابت ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت ہے میں شامل نہیں۔ فحش ویسے تو زیادہ کبھی قسم کے گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ روی ردی حالت اور بری حیبت اختیار کرنے کا مفہوم میں ہے جو جمال کی منافی ہو۔ نمبر 7، خریم اصلی کے فوری عمل سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے جذبہ اطاعت کا بھی علم ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا تہبند آدمی پنڈلی تک ہے اور کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں اگر آدمی پنڈلی سے ٹخنوں تک کے درمیان ہو، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا اور وہ آگ میں ہوگا، اور جو اپنا تہبند شلوار یا پجامہ وغیرہ تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا چلے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرا تہبند لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ اپنا تہبند اونچا کرو، میں نے اسے اونچا کر لیا۔ آپ نے پھر فرمایا اور اونچا کرو، میں نے اور اونچا کر لیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ تہبند کہاں تک ہو، تو میں ابن عمر نے فرمایا کہ آدھی پنڈلیوں تک، رواہ مسلم۔ فائدہ، یعنی اوزار سے مراد وہ کپڑا ہے جو ناف سے لے کر ٹخنوں تک کے حصے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جائے، وہ تہبند یا شلوار ہو، پجامہ یا پتلون، یہ سب ازاری میں شامل ہے۔ ان میں سے ہر کپڑا آدھی پنڈلی تک ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاہم ٹخنوں تک رکھنے کی اجازت ہے، ٹخنے ننگے رہنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا کبیرہ گناہ ہے، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اس کے برعکس ٹخنے بلکہ پیر تک ڈھانپنے کی ضروری ہے، بالخصوص جب وہ باہر نکلیں تو ان کے پاؤں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکائے اور گھسیٹ کر چلے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورتیں اپنے دامنوں کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نصف پنڈلی سے ایک بلشت نیچے لٹکا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ تب تو ان کے پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک ہاتھ کے برابر لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائد نمبر 1، اس میں وضاحت کر دی گئی کہ عورتیں اپنی چادروں کے دامن یا شلوار نصف پنڈلی سے ایک ذرا تک لٹکا کر رکھیں تاکہ ان کے پیر بھی نظر نہ آئیں۔ ذرا کوہنی سے انگلیوں کے کنارے تک کے حصے کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ایک ہاتھ کا کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عورتوں کے لیے یہ حکم مردوں کے مقابل میں نصف پنڈلی یا ٹخنوں سے ایک بلشت یا ایک ہاتھ مزید لٹکانا ہے، اور یہ حکم اس کی تکمیل سطر کے لیے دیا جاتا ہے جس کا انہیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تواضع کے طور پر عمدہ لباس ترک کرنا۔ عمدہ لباس ترک کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تواضع کے طور پر عمدہ لباس ترک کر دینا ناپسندیدہ ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر عمدہ لباس پہننا چھوڑ دیا جبکہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اس سے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا وہ پسند کرے پہن لے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں تواضع ہے کہ دوسروں پر برتری نہ جتلانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ ایمان کے جوڑے سے مراد جنت میں لباس کا وہ اعلیٰ جوڑے ہیں جو صرف اہل ایمان کے لیے اللہ نے وہاں تیار کیے ہیں۔ نمبر 2، اس میں آئے روز نئے سوٹ بنانے والے مردوں کے علاوہ ان عورتوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے جو خاوند کی آمدن کا 76 حصہ کپڑوں پر خرچ کر دیتی ہیں، پھر ان کا مقصد بھی خاوند کو خوش کرنا نہیں بلکہ اپنی سہیلیوں میں فخر و غرور ہوتا ہے۔ اللہ محفوظنا منہم، آمین۔ لباس میں میانہ روی اختیار کرنا پسندیدہ ہے اور بلا ضرورت کسی شرعی مقصد کے بغیر ایسا حق کرنا لباس نہ پہنے یا جو اس شخصیت کو عیب ناک کر دے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننا پسندیدہ ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کے اظہار کی غرض سے عمدہ لباس پہننا اور اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، عمدہ اور قیمتی لباس تکبر اور برتری کے اظہار کے طور پر پہننا سخت جرم ہے۔ فی نفس جرم نفسی نہیں بلکہ اظہار نعمت کی نیت سے پہننے پر تو بہت پسندیدہ ہے۔ گویا کہ نیتوں کے اعتبار سے ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے اچھا ہے اور دوسرے کے لیے برا، اسی لیے اخلاص عمل اور تصحیح نیت بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہرت کا نمبر 3، شہرت کا لباس حرام ہے۔ کسی شخص کو عمدہ لباس شہرت اور تکبر کے لیے پہنتا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح گھٹیا لباس اگر حصول شہرت کے لیے پہنتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کا پہننا، اس پر بیٹھنا، اس کا تکیہ لگانا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم کا لباس مت پہنو، اس لیے کہ جو مرد اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا، رواہ البخاری و مسلم۔ مسائل نمبر 1، اس میں نہیں کہ مخاطب مسلمان مرد، کیونکہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننے کی اجازت ہے، مردوں کے لیے یہ اس لیے حرام ہے کہ اس میں زیب و زینت کا پہلو ہے جو عورتوں کا وصف خاص ہے۔ نمبر 2، مردوں کے لیے یہ اس لیے بھی پسندیدہ نہیں کیونکہ اس سے مرد کی مردانہ خصوصیات، شجاعت اور صباحت، تہوار وغیرہ متاثر ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اس میں تکبر و عنت کا بھی اظہار ہے اور یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔
نمبر 4 مشرکین و کفار سے مشابہت ہے۔ نمبر 5 اس کا استعمال اس سادگی کے خلاف ہے جو اسلام کے ایک مسلمان کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرتکلف لباس، قیمتی پوشاک اور رائش اور زیبائش کی قیمت سادہ اور بے تکلف رہن سہن اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، رواہ البخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ ریشمی لباس کا استعمال مرد کے لیے کبیرہ گناہ ہے جس سے اس نے اگر مرنے سے قبل خالص توبہ نہ کی تو جنت سے محرومی کا اندیشہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل مرد خصوصاً نوجوان عورتوں کے سے ریشمی لباس بکثرت پہن رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم لباس پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم پکڑ کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابو طالب بن عبد المطلب ہاشمی قریشی، ان کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے، امیر المومنین اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد اور داماد ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ یعنی ان میں 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دنیا میں بشارت دی ہے۔ بہت بہادر دلیر انسان تھے، جنگ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ اس جنگ میں انہیں بطور خلیفہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ فصیح و بلیغ خطیب اور بہت بڑے فیصل تھے کہ کسی قسم کی تعریف اور ستائش کے محتاج نہیں ہیں۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو یہ خلیفہ بنے اور 17 رمضان 40 ہجری کو ایک بدبخت انسان عبد الرحمن بن ملجم نے صبح کے وقت 3 وار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے، ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہے کہ ریشم اور سونا عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن حلال ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سونے کے زیورات کو شادی کا لازمی جز بنا لیا جائے، جیسا کہ بدقسمتی سے مسلمان معاشرے میں یہ بیماری عام ہے اور جس کی وجہ سے بے وسیلہ لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اس کا جواز کا مطلب صرف یہ ہے کہ بے وقت ضرورت حسب استطاعت عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، نہ کہ اس کے بغیر شادی کا تصور ہی ممکن نہ رہے۔ حد اللہ المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم کا لباس پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ فائد نمبر 1 ریشم کے مختلف قسم ہے۔ باریک ریشم کو استبراق اور موٹے ریشم کو دباج کہا جاتا ہے، یعنی ریشم کی ہر قسم مراد ہے۔ اصل ریشم حریرن تو وہی ہے جو قدرتی ہے اور ریشم کے کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے، تاہم آج کل بعض کپڑے ایسے بھی بن گئے ہیں جو کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے تو بنے ہوئے نہیں ہوتے لیکن دیکھنے میں وہ ریشمی کپڑوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ایسے مصنوعی کپڑوں سے مردوں کے لیے حرام نہیں، جیسا کہ بوسکی اور سلکی قسم کے کپڑے ہیں، اور البتہ ان کے کچھ قسمیں اگر ایسی ہیں جنہیں صرف عورتیں ہی پہنتی ہیں اور انہیں ان کا چلن ہو تو ایسے کپڑے یا رنگ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے مردوں کے لیے حرام ہوں گے۔ نمبر 2 علاوہ ازیں ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ریشم کے کپڑوں کے لحاف، گدے اور تکیے وغیرہ بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسے خارش ہو اس کے لیے ریشمی لباس پہننے کا جواز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کا لباس پہنے ہوئے رخصت
دی تھی کہ ان دونوں کو خارش تھی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ خاص ضرورت کے وقت مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننے کی اجازت ہے، جیسے خارش کی بیماری میں، اسی طرح کسی اور بیماری میں بھی اگر ضرورت ہو تو پہنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گرمی سردی کی شدت سے بچنے کے لیے کسی کے پاس سوائے ریشمی لباس کے اور کوئی نہ ہو تو اس کے لیے بھی اس کا جواز ہوگا۔ چیتے کی کھال پر بیٹھنے اور اس پر سوار ہونے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ریشم اور چیتے کی کھال پر مت سوار ہونا۔ یہ حدیث حسنہ ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حزن کے بابت بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اون اور ریشم سے مل کر بنتا ہے، اس لیے وہ مردوں کے لیے بھی اس کے استعمال کے جواز کے قائل ہیں۔ حدیث میں اس کے استعمال سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس وقت غیر مسلم، عجمی اور مترفین آخرت فراموش خوشحال لوگ ہی اسے پہنتے تھے، نہیں کا مقصد ان کی مشابت سے روکنا تھا، اس لیے ان کے نزدیک یہ نہیں تیز یہی ہے، اور اگر خزون سے مراد ریشم ہی ہے جیسا کہ اکثر علماء کی رائے ہے تو یہ پھر نہیں تحریمی ہوگی اور اس کا استعمال بالکل حرام ہوگا۔ نمبر 2، بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ ریشم کی بنی ہوئی چیزیں اور کجاوے پر سوار ہونا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح چیتے کی کھال کی بنی ہوئی چیزوں پر جیکٹ وغیرہ کا استعمال بھی ناجائز ہے، اس میں تکبر کا اظہار بھی ہے اور غیر مسلموں کی طور اتوار سے مشابہت بھی۔ حضرت ابو ملیحہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال کے استعمال سے منع فرمایا ہے، اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نیا لباس یا جوتا وغیرہ پہنتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو اس کا نام لیتے، مثلا پگڑی، قمیض یا چادر، یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت کسوتہ اسالک خیرہ و خیرہ ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ، رواہ ابو داؤد۔ یعنی اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے اور میں اس کی بلائی کا اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ نیا لباس پہنتے وقت یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ امام نووی رحم اللہ نے اس پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ نیا جوتا اور اسی قسم کی کوئی چیز جب پہنی جائے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جائے، جیسا کہ باب سے واضح ہے۔ یاد رہے باب میں او نالین او نحو کا یہ اضافہ سب نسخوں میں نہیں ہے بلکہ ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں ہے۔ لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا استحباب۔
اس باب کا ماحصل اور مقصود پہلے گزر چکا اور اس میں صحیح حدیثیں بیان ہو چکی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔